الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، یہ جلسہ کل سے چل رہا ہے اور اب بالکل آخری وقت اب دعا کا وقت ہے۔ ہم سب کو اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنا ہے۔ جو حضرات ابھی ادھر ادھر راستوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر اور بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جلسے کے تمام کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ جو بچے اور بچیاں مدرسے سے فارغ ہوئے، ان کے دستار فضیلت بھی اور مدرسے کی طرف سے جو انعام انہیں دیا جانا ہے، وہ کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب دعا کا وقت ہے اور دعا کے لیے ہم سب یہاں جمع ہو جائے، اس لیے کہ ان بچوں نے اور بچیوں نے جو قرآن شریف پڑھا، پورا کیا، ان کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو بھئی دعا ہونی ہے، دعا کے لیے سب اطمینان سے تشریف رکھیں۔ اور اس موقع پر میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اگرچہ ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آ گیا، لیکن قرآن پاک کی جو چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی مذہب اور اسلام دنیا کے اندر تمام مذہبوں میں بس اسلام مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین پسند کیا اور جس دین کو نازل کیا، وہ دین مذہب اسلام ہے۔ اللہ نے اس دین کو اتارا بھی قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں، اور قیامت تک اس دین کو باقی رکھنے کا فیصلہ بھی فرمایا۔ فیصلہ بھی فرمایا اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا کہ اس دین کو ہم نے اتارا اور ہم نے اس کو پسند بھی کیا اور اس کو مکمل بھی کیا، اور قیامت تک اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک اگر دنیا کا کوئی مذہب قبول ہے تو وہ اسلام مذہب ہے، اور مدرسوں میں جو مذہب پڑھایا جا رہا ہے، وہ مذہب اسلام ہی پڑھایا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور مقصد اس دنیا میں تشریف لانے کا
بس ایک ہی مقصد تھا جو قرآن نے بیان فرمایا۔ دیکھو حضور اپنی زندگی میں تشریف لائے اور رات دن کا اوڑھنا بچھونا اور مشن اور تحریک جس کو بنا رکھا تھا اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی تحریک کے 4 مقصد بیان فرمائے۔ 4 مقصدوں کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، میں نے کیونکہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، بس بہت مختصر اس کو سمجھ لو۔ دیکھو ہم سب کو مرنا ہے، اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے۔ بتاؤ کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ اللہ ہم سب سے ایک سوال کرے گا۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ اللہ میرے سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا کہ میں تم سے کچھ نہیں پوچھتا، بس یہ معلوم کرتا ہوں میں نے تمہیں دین اور اسلام دیا تھا، تمہاری زندگی میں وہ اسلام تھا یا نہیں تھا، بس اس کا جواب دے دو۔ مثال سمجھو، بات سمجھ میں آئے گی۔ میں اور آپ سفر کر رہے ہیں بمبئی کا ٹرین سے۔ اب ٹرین میں جس وقت بیٹھ گئے تو ٹی ٹی آتا ہے ٹکٹ چیک کرنے کے لیے۔ نمبر میرا آ گیا، مجھ سے ٹی ٹی پوچھے گا کہ ٹکٹ دکھاؤ۔ میں اس کو ٹکٹ دکھانے کے بجائے کہنے لگوں تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ ٹی ٹی صاحب ٹکٹ دیکھ رہے ہو؟ پہلے میرا چشمہ دیکھ لو، 1,00,000 روپے کا چشمہ ہے۔ ٹی ٹی کیا کہے گا کہ تم نے 2,00,000 کا بھی چشمہ لگا رکھا ہے، مجھے اس چشمے سے کیا لینا دینا، مجھے تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ٹکٹ وہ دکھا دو۔ پھر میں کہوں میرا جوتا دیکھو 5,00,000 کا ہے، ٹی ٹی کیا کہے گا 10,00,000 کا بھی ہے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دو وہ ہے یا نہیں۔ پھر میں کہوں شیروانی دیکھو اور میرا عہدہ دیکھو کہ میں تو گاؤں کا پردھان بھی تو ہوں، چیئرمین بھی ہوں، ودھائک بھی ہوں۔ ٹی ٹی کہے گا کہ مجھے نہ پردھان سے لینا دینا، نہ ودھائک سے، نہ ڈاکٹر سے، نہ انجینئر سے، نہ چشمے سے، مجھے تو بس کاغذ کا ٹکڑا دکھاؤ ٹکٹ ہے یا نہیں ہے۔ بتاؤ میں سب چیز دکھا دوں اور ٹکٹ نہ دکھاؤں تو میں مجرم ہوں، پکڑا جاؤں گا یا نہیں پکڑا جاؤں گا؟ اللہ بھی قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھے گا کہ میں نے اسلام دیا تھا تمہیں، تمہاری زندگی میں اسلام رہا یا نہیں رہا، بس مجھے اسلام دکھا دو۔ میں کہنے لگوں کہ نہیں، میں نے تو 2 کروڑ کی شادی کی تھی۔ ابھی جو بچی تقریر کر رہی تھی، میرا نہ تو نام تھا پورے علاقے میں، اور اپنی برادری کے سب لوگوں کو پچھاڑ دیا اور 5 کروڑ روپے شادی میں لگا دیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ رام پال کی شادی نہیں دیکھے گا، عبداللہ کی شادی دیکھے گا۔ لیکن آج رام پال کی اور عبداللہ کی شادی میں کوئی فرق ہے؟ بس پھیرے کا اور نکاح کا فرق ہے، ورنہ تو جیسے رام پال کی گھڑ چڑھائی، صحرا بدھائی، نوٹوں کے ہار، اور پھر گھوڑے پہ بیٹھ کر اور پھر ڈیجا گانا
اور جس منڈپ میں جا رہے ہیں وہاں لڑکیاں پھول برسا رہی ہے اور کھڑے ہو کر کھانا، تو جیسے رامپال کی شادی ایسے ہی عبداللہ کی شادی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ایک عجیب مسئلہ آتا ہے، تم کان کھول کے سن لیو، اکثر آتا ہے جس وقت نکاح ہوتا ہے، نکاح کے وقت جب مہر باندھی جاتی ہے تو جتنے تم بیٹھے ہوئے ہو نا، یا ہم یہاں جتنے بھی ہیں، ہم وہاں مہر بندھنے کے وقت ہم سب ظالم ہیں، ظالم۔ مہر بندھنے میں ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے، بڑے چھوٹے کے، کہ جی لڑکے کی کوئی حیثیت نہیں، کم باندھیو، مہر کم باندھیو۔ یہ مسئلہ تم نے کہاں پڑھ لیا؟ کون سی کتاب میں ہے یہ مسئلہ کہ مہر تو دیا نہیں جانے کا، کم سے کم مہر، اور اتنا کم مہر باندھا جا رہا ہے کہ جو رکشے چلانے والے سے بھی جو نیچے درجہ ہے نا، اس سے بھی نیچے ہم پہنچ گئے۔ بتاؤ مہر کے علاوہ تم نے کبھی ٹوکا کسی کو؟ تھالی میں تو تم پیسے بڑھوا رہے ہو کہ جی کم ہے یہ، انہیں بڑھاؤ۔ لڑکی والے کی بہت حیثیت ہے، لڑکے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک عجیب مسئلہ ہے، جب لڑکی پسند آ جاتی ہے اور لڑکی کے ہاتھ پر پیسے رکھے جاتے ہیں تو 50,000 روپے، اور جب مہر بندھنے کا نمبر آیا وہی ہاتھ لڑکی کے لیے کہ 50,000 کا مہر باندھے کہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، وہی ہاتھ ہے اب بھی، اب 5,000 روپے۔ وہی ہاتھ تھا لڑکی کے لیے 50,000، کیونکہ وہ 50,000 1,00,000 کھینچ کے لا رہے ہیں اور یہ 5,000 یہ جا رہے ہیں، تو بھائی ہم سب ظالم بن جاتے ہیں مہر بندھنے کے وقت۔ دیکھو لڑکی کو مہر ہی ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، اس لیے لڑکیوں کا مہر اچھا باندھو، اتنا تو باندھو جتنے اس نے گولا پٹکانے میں اور برات کو لانے میں کار گاڑیاں جتنا وہ خرچ کیا ہے، اصل جو خرچ کرنے کو کہا شریعت نے، مہر کم سے کم اتنا تو باندھو۔ 5,000 کا تو اب صحیح ایک جوڑا بھی نہیں آ رہا ہے، اور اصل مہر ہی تھا، نہ یہ برات تھی، نہ آتش بازی تھی، نہ یہ تھالی تھی، نہ اوپر کے نیچے کے جوڑے تھے، نہ گاڑی تھی، یہ سب بکواس۔ اصل نکاح میں لڑکی کا مہر تھا، اور لڑکی اتنی بھولی بھالی کہ اس سے جو کہہ دو وہ تیار۔ اگر لڑکی ضد کر کے بیٹھ جائے کہ 1,00,000 روپے مہر سے کم میں اپنا نکاح نہیں کراؤں گی، کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس کا نکاح کر دے، نکاح ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی معاشرے میں اتنی خرابی ہے مہر کو لے کر کہ جسے الف کا بھی نہیں پتا، با کا بھی نہیں پتا، اسے مہر کے مسئلے کا پتا ہے۔ نکاح پڑھانے والے مفتیان کرام، علماء کرام، اگر وہ کچھ بولے کہ تمہیں کیا مطلب کیوں نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی بچوں کا مہر اچھا باندھو۔ یہ 5,000 2,000 3 تولہ 5 تولہ اس زمانے میں کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ گولے تو پٹکا دو لاکھوں لاکھ روپے کے، اور جو اصل چیز مہر، اب لڑکا بے حیثیت، اس لڑکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے نکاح میں اس لڑکی کی زندگی کیوں خراب کرنے کے لیے دے رہے ہو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ ایسا لڑکا تلاش کیوں کیا جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو لنجا ہے، لنگڑا ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کس نے کہہ دیا کہ تم اس کا نکاح کرنے کے لیے لاؤ؟ لڑکی کی زندگی خراب کرنے کے لیے۔
خیر بھائیوں اور بزرگوں، بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں میری اور آپ کی لڑکی، میرے گھر ہے تو میری لڑکی، اور میری تمہارے گھر چلی گئی تو اب وہ لڑکی نہیں ہے، پریشان ہے۔ اس لیے جو ابھی یہ بچی تقریر کر رہی تھی، بہت ساری باتیں آ رہی تھی، بس میں تو اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے قیامت کے دن اسلام کے بارے میں پوچھے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام بتاؤ تمہاری زندگی میں اسلام تھا یا نہیں تھا؟ خیر وقت بہت کم ہے، اللہ نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اس لیے بھائیوں اور بزرگوں اس دنیا میں رہ کے فخر کے ساتھ کہو، سینہ پیٹ کر کہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں مسلمان ہوں۔ بتاؤ مسلمان بن کے زندگی گزارو گے یا نہیں؟ جی ہاتھ اٹھا کے کہو کہ اسلام مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے۔ مسلمان بن کر زندگی گزار، ہم ہے تو مسلمان، اور حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو میرا اور آپ کا دل دکھ رہا ہے، دکھنا بھی چاہیے، لیکن ہم عمل ان کی باتوں پہ کر رہے ہیں اور اپنے نبی کی باتوں پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے اگر اسلام پہ انگلی اٹھے اور نبی پہ انگلی اٹھے اور تمہارے دین پہ انگلی اٹھے تو پھر حضور اکرم نے ایسے وقت میں ہمیں حکم عطا فرمایا ہے کہ تم ساری دنیا کو وہ کام کر کے دکھلاؤ کہ جس کام کا اثر دنیا کے اوپر پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ مدینہ منورہ سے مکے میں تشریف لائے، ہجرت کر کے مکے سے چلے گئے تھے، مدینہ پہنچ گئے، مکے میں تمام دشمن ہیں اسلام کے اور قرآن کے اور حضور کے، لیکن جس وقت آپ مدینے سے صحابہ کو لے کر تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے، تو جس وقت آپ عمرہ کر رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں حضرات صحابہ کے ساتھ، جو مکے کے دین اور اسلام کے دشمن تھے وہ چاروں طرف مطاف میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضور کی اور صحابہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ حضرات صحابہ مکے سے تشریف لے گئے مدینہ، اب مکے کا پانی تو بہت نیچے کا تھا اور مدینہ کا پانی اوپر تھا، اوپری پانی کا طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے، حضرات صحابہ مدینہ جا کر بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، رنگ پیلا پڑ گیا۔ جس وقت یہ صحابہ رنگ پیلا پڑا ہوا، کمزور اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو مکے کے کفار چاروں طرف کھڑے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہے محمد کے ساتھی اسلام والے، یہ قرآن والے، ان کے تو رنگ بھی پیلے پڑے ہوئے ہیں اور یہ تو کمزور ہیں، ان کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہے، یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ اس وقت حضور کو جلال اور غصہ آ گیا اور حضور نے کہا کہ صحابہ کی جماعت کان کھول کے سن لو، طواف عاجزی سے نہیں ہوگا، چھوٹا بن کے نہیں ہوگا، بلکہ اب طواف کا حکم بدل گیا کہ سینہ تان لو اور اپنے دونوں کھووں کو ہلاؤ اور پنجوں کے بل چلو اور سینہ تان کر دشمنوں کو دکھاؤ کہ ہاں ہاں ہم ہیں، ہمارے رنگ پیلے پڑ گئے، ہم کمزور ہو گئے، بخار کی حالت میں ہے، لیکن تمہارے مقابلے کے لیے ہم اب بھی کافی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے سینہ ان کا تنوا دیا تھا تاکہ دشمن کے اوپر رعب اور اثر پڑے۔ تو بتاؤ اگر آج ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں بھی وہی کام کرنے چاہیے جس کا دشمن کے اوپر اثر پڑے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ سنتوں پہ عمل کرو گے حضور کی یا نہیں؟
داڑھی کٹانا زیادہ گناہ ہے یا حضور کی شان میں کوئی غیر آدمی گستاخی کرے یہ بڑا جرم ہے؟ تو توبہ کرو کہ انشاءاللہ داڑھی رکھ کے دکھائیں گے دشمنوں کو۔ اور دیکھو سنت میں اللہ نے روب رکھا ہے۔ ایک جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی قلعہ، کئی دن ہو گئے، امیر نے جو صحابہ کے اس وقت امیر تھے اس قافلے کے غور کیا کہ بھئی دیکھو کون سی سنت چھوٹ رہی ہے۔ دیکھا کہ مسواک کرنا جو اہم سنت ہے یہ چھوٹ رہی تھی۔ امیر نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ سنت چھوٹ رہی ہے مسواک۔ تمام صحابہ نے مجاہدین نے مسواک لی اور فجر کے وقت اٹھے اور مسواک کرنا شروع کر دیا۔ دشمن نے دیکھا کہ آج تو صحابہ بڑے غصے میں ہیں، دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، اب تو ہمیں کچوں کو کھا جائیں گے۔ بس اس مسواک اور سنت کا دشمن پر اتنا روب پڑا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور فتح کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک ہی سنت پر فتح ہو گئی۔ تو بھائی سنتوں پر آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ کہو کہ انشاءاللہ سنتوں پر عمل کریں گے، کھانے میں، پہننے میں، داڑھی رکھنے میں۔ اور اتنی بات تو یاد رکھنا ہے جلسے سے کہ یہ عہد کر لو کہ مسلمان بن کر رہوں گا انشاءاللہ، اور مسلمان جیسی اپنی پہچان بناؤں گا۔ تو بس اتنا کر لینا، چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی رکھ کے ہی رات دن زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ بغیر ٹوپی کے نہیں رہیں گے ہم۔ ٹوپی رکھو گے سر پہ یا نہیں رکھو گے؟ رکھیں گے انشاءاللہ۔ بس اخیر کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں رہے کچھ کہنے کا، سننے کا۔ ایک سوال کر کے بس بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے میرا ایک سوال ہے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ایک سوال آپ حضرات سے یہ ہے، بتاؤ اس ملک میں میرا اور آپ کا بچہ مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جواب آسان، رہنا چاہیے۔ دیکھو حدیث پاک تو یہ ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یہ حدیث ہے۔ اللہ ہر بچے کو مسلمان پیدا کرتا ہے، چاہے وہ سکھ کے گھر پیدا ہو، یہودی کے، عیسائی کے، کسی کے یہاں بھی پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ اس کو مسلمان ہی پیدا کرتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اگر سکھ ہے اپنے بچے کو سکھ بنا لیتے ہیں، عیسائی ہے وہ عیسائی بنا لیتے ہیں، یہودی ہے وہ یہودی بنا لیتے ہیں۔ تو میرا آپ حضرات سے سوال یہ ہے کہ بتاؤ میرا اور آپ کا بچہ اس ملک میں مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے؟ بھئی یہ ہار جو ہیں بھئی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اگر رہنا چاہیے۔ اب مسلمان رہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ انتظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو اس ملک میں یہ مدرسے چھوٹے بڑے جو پھیلے ہوئے ہیں، ان مدارس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والی مسلمانوں کی نسل اس ملک میں مسلمان رہے، اس کے علاوہ مدرسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مدرسوں کا مقصد پیٹ پالنا نہیں ہے، صدر بننا نہیں ہے، خزانچی بننا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مدرسے اس لیے قائم کیے کہ آنے والی مسلمانوں کی نسل مسلمان رہے۔ میں اور آپ اس مقصد کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور اسلام مخالف تحریکیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب تک مدرسے رہیں گے اس ملک میں مسلمانوں کی نسل مسلمان رہے گی، اس لیے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر مدرسے برباد ہو گئے تو آنے والی مسلمانوں کی نسل اس ملک میں مسلمان نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے دعا کے وقت یہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر مدارس اسلامیہ اپنی بقا اور اپنے تحفظ کے لیے تم سے جان کی بھی قربانی مانگے
تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی قربانی دے دیں گے، ان مدرسوں کو انشاءاللہ برباد نہیں ہونے دیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو۔ اب لگا ہے کہ یہ سکیڑے میں جلسہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تم سے مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی ہم تیار رہیں گے۔ انشاءاللہ تیار اب ہیں۔ بھی دو تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اے پاک ذات ہماری سب کی سب گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ اللہ ہم مجرم بندے ہیں، بے شک۔ قصوروار ہیں، بے شک۔ رات و دن بے شمار گناہ کیے ہیں۔ بے شک۔ اللہ اتنے گناہ کیے جن کی کوئی گنتی نہیں ہے، بے شک۔ اور گناہ کرتے وقت اللہ سمجھ رہے تھے یہ گناہ ہے، جان کر بھی کیے، انجانے میں بھی کیے، اور کھلم کھلا بھی گناہ کیے۔ مولا بہت سارے گناہ اندھیرے میں کیے اور بہت سارے گناہ اجالے میں کیے۔ اللہ گناہ کرتے وقت سب سے ڈر لگ رہا تھا کوئی دیکھ نہ لے اور کوئی آ نہ جائے۔ رب تو ہمیں دیکھ بھی رہا تھا بے شک۔ اور موجود بھی تھا۔ اللہ آپ سے تو ہم نہ ڈرے، لیکن تیری حقیر سے حقیر مخلوق سے ڈرے۔ تیری دھرتی پر رہ کر، تیرا رزق کھا کر، تیرا لباس پہن کر اللہ گناہ کرتے رہے، مجرم بندے ہیں، لیکن آپ ایسے کریم اور ایسے ہمارے رب رحیم، ہم گناہ کرتے رہے، آپ پردہ ڈالتے رہے۔ اے اللہ جیسے دنیا میں تو نے ترس کھایا ہے ہم پر، قیامت کے دن بھی ہم پہ ترس کھا لینا، آمین۔ اور اپنی عدالت میں اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ آمین۔ ہم جب آپ کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہو اور پوری کائنات کی مخلوق وہاں موجود ہو، اللہ ہمارے بڑے بھی ہو، چھوٹے بھی ہو، والدین بھی ہو، اولادیں بھی ہو، شاگرد بھی ہو، اگر اس وقت بھری عدالت میں آپ نے ہمارے عیب کا پردہ اٹھا دیا، ہم ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ جیسے دنیا میں ذلت سے بچایا ہے، قیامت کے دن بھی ہم پہ ترس کھا لینا اور رسوائی اور ذلت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ چلا گیا ہے، اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہماری زندگی کا سورج ڈوب جائے۔ اللہ بڑی قیمتی راتیں تو نے عطا فرمائی تھی بے شک۔ اور بڑے قیمتی ایام دیے تھے، ماحول بھی دیا تھا، لیکن ہم نے کاہلی، سستی اور غفلت میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر دیا۔ اللہ اب تو افسوس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، صرف راستہ بچا ہے توبہ کا۔ اے اللہ توبہ کرنے والے بندے بنا۔ آمین۔ مولا اس بھرے مجمع میں ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے اور یہ ناپاک اور گندے ہاتھ آپ کی خدمت میں اٹھے ہوئے، اللہ اس جلسے کی لاج رکھ لے۔ آمین۔ جتنے تیرے بندے اور بندیاں ہاتھ پھیلائے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ آج تو ہم غریبوں کی سنی لے اور اس جلسے میں آنے والوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ گناہوں کا بوجھ اس قدر ہے، ڈر لگ رہا ہے، بے شک۔ دنیا دور ہو گئی اور قبر بالکل قریب آنے کو ہے۔ بے شک۔ اللہ گناہ اس وقت سر پر اتنے لدھے ہوئے، پیر سے لے کے سر تک گناہوں کے دل دل میں ہیں، اور قبر قریب ہوتی جا رہی ہے۔
اللہ قبر کا ڈر رات اور دن ستا رہا ہے۔ اے مولا اپنی پچھلی زندگی کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں، کوئی نیک عمل ہاتھ نہیں لگ رہا ہے۔ مولا صرف تیرے اوپر ایک بھروسہ ہے، تیری مہربانی کا خیال ہے۔ اے مولا تیرا تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہے، تیرے قلم کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ مولا تو اپنے فیصلوں کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ ساری زندگی گناہوں کے دلدل میں گزر گئی اور قبر ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ اے رب، اے ہمارے مولا رحیم آقا، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لامحدود برکت والا خزانہ، لامحدود مغفرت کا خزانہ۔ اللہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ مولا دنیا کا بھی کوئی کریم آدمی ہوتا ہے، اپنے دروازے سے وہ بھی واپس نہیں کرتا بھکاری کو۔ ہم تیرے بھکاری، ہاتھ پھیلائے ہوئے تیرے بندے، تو لامحدود خزانوں کا مالک۔ اللہ آج تو سنی لے، اور جتنے اب تک ہم سے گناہ ہوئے اللہ تو سب کو معاف فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ آج تک کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اور جتنا وقت بچا ہے قدر کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ اس بچے ہوئے وقت میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تیری توفیق کے بغیر تو زبان پر ایک مرتبہ بھی تیرا نام نہیں لے سکتے۔ اللہ تو ہم کمزور بندوں کو اپنے نام لینے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اسلام پر چلنا، مرنا اور مٹنا اللہ ہمیں اسلام کی محبت نصیب فرما دے، اور گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے، اور دین اور شریعت کے خلاف جتنے کام ہیں اللہ ان کاموں سے بچا لے، چاہے وہ معاشرت کے گناہ ہو، چاہے رسم و رواج کے گناہ ہو، بیاہ شادی کی رسمیں ہو۔ اللہ تمام رسومات اور بدعات اور خرافات سے بچا کر دین متین اور اسلام کی دولت اور شریعت اور طریقت جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ اس دین کے اوپر استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں، اے اللہ مدرسے کے جلسے میں جمع ہیں، تیری محبت میں جلسے میں تشریف لائے، دین کی باتیں بھی سنی، تیرے مدرسے کی محبت بھی، تیرے قرآن کی محبت میں جو بھی ان سے بن پڑا اللہ انہوں نے دل کھول کر تعاون فرمایا۔ اللہ تو ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، ان کے گھروں میں بھرپور مدد فرما دے۔ یا اللہ تیری یہ بندیاں دین کے نام پر یہاں جمع ہو گئی، جیسا بھی بن پڑا اللہ انہوں نے مدرسے کی ترقی کے لیے اللہ مالی تعاون پیش فرمایا ہے، ان کے مالی تعاون کو بھی قبول فرما، یہاں آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ بہت ساری تمنائیں لے کر آئے ہیں، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو اور مرادوں کو پوری فرما دے، اور جو بیمار ہیں شاہ رخ اللہ اسے شفا نصیب فرما دے۔ ہمارے وہ والدین جو دنیا سے جا چکے، آج وہ اپنی قبروں میں بے سہارا ہے، اللہ نہ جانے وہ کس حال میں ہو۔ اے مولا تو ان ہمارے کمزور والدین کی مغفرت فرما دے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے حضرات اللہ کی بندیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ انہیں جو بھی پریشانی ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، کاروبار میں ترقی نصیب فرما دے۔ یہ بچے جو پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں اللہ ان بچوں کو بھی اور بچوں کو بھی دین متین پر استقامت نصیب فرما دے، دین کے لیے ان کے سینے کو کھول دے۔ اللہ اس مدرسے کو تعلیمی تعمیری ترقی نصیب فرما، شر سے فتنوں سے حفاظت فرما، کام کرنے والے اساتذہ بالخصوص ذمہ دار حافظ زاہد ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے، اور ان کے والدین کی قدم قدم پہ اللہ مدد فرما اور مغفرت فرما۔ حافظ افسر علی اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کے مرحوموں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں، زمین کے کسی بھی کونے پہ ظلم ہو رہا ہو، اللہ ظالموں کو توبہ کی توفیق عطا فرما،
اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما آمین۔ یا اللہ ہماری سب کی مدد فرما، آمین۔ دنیا بھی ہماری اچھی بنا اور آمین۔ آخرت بھی اچھی بنا، آمین۔ اور ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، یہ امید رکھتے ہیں سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔